آتے بھی ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, اور خطرہ بھی ظاہری بات ہے آپ کو ہے. تو مجھے یہ بتائیں کتنے گارڈ رکھے ہوئے آپ نے ماشاءاللہ؟ آپ خود بتا دینا انہیں. نہیں میں آپ کو چاہتا ہوں. میرے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے. کسی نے حملہ کرنا ہے مجھ پہ, یو آر مور دین ویلکم. جب تک میرے رب نے مجھے بچانا ہے وہ بچائے گا مجھے. اور اگر کسی تصویر میں آپ نے سیکیورٹی گارڈ دیکھے بھی ہیں میرے ساتھ, تو وہ کسی جگہ پہ میں خطاب شتاب کرنے گیا ہوں تو لوکل انتظامیہ نے مجھے سیکیورٹی دے دی ہو تو دے دی ہو. نہ میرے پاس کوئی اس طرح کی بہت بڑی گاڑی ہے. 2008 ماڈل کی گاڑی ہے میرے پاس, اور وہ بھی اس کا انجن سارا ٹوٹ ٹاٹ گیا تھا ایکسیڈنٹ میں. تیسری بات, میرے دونوں پاؤں میں اور بائیں بازو میں راڈز اور نیلز اور پلیٹس ہیں. 140 کی سپیڈ میں میری گاڑی لگی تھی اور مرتے مرتے میں بچا تھا. یہ 2014 کی بات ہے. اس کے باوجود میں الحمدللہ جب چلتا ہوں تو یہ بڑے بڑے لبرل مافیا کے دھوئیں نکل جاتے ہیں. یہ مجھے پتہ ہے کہ کتنی تکلیف میں چلتا ہوں, کتنی تکلیف میں آدھا پونا گھنٹہ کھڑے ہو کے تقریر مجھے کرنی پڑتی ہے, یا جس طریقے سے کرنا ہے. ادروائز ابھی تک اگر مجھے بچایا ہوا ہے تو یہ اس ہستی نے بچایا ہوا ہے کہ ہم نے کسی کو بخشا نہیں. ملک دشمن عناصر کو, اسلام دشمن عناصر کو کبھی ہم نے نہیں بخشا. اس کے باوجود آج ہم آرام سے سکون سے جی رہے ہیں. کوئی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں, کوئی کچھ نہیں. انڈیا جو ہے ہماری ویڈیو چلا کے اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, قادیانیوں کو ہم سے تکلیف ہے, حکومت کے کچھ لوگوں کو ہم سے تکلیف ہے, اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو ہم سے تکلیف ہے, یونیورسٹیز کے کچھ پروفیسرز کو ہم سے تکلیف ہے. یہ جو وہی میرا جسم میری مرضی ٹائپ کی آئیڈیالوجی رکھنے والے ہیں, نام نہ لیجئے گا ان کا. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے بچایا نا. یہ ایک جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ہمارے نظریاتی فالوورز سمجھیں یا ہمارے نظریاتی دوست سمجھیں, ہمارے نظریاتی پیر بھائی سمجھیں, ایسے نظریے میں دوستو, اگر آپ لوگ یہ دیکھ لیتے ہو کہ میں نے سارا کچھ کرنے کے باوجود وداؤٹ ہیونگ اینی سارٹ آف سیکیورٹی میں زندہ ہوں نا, لہٰذا تمہیں بھی کام کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں 6 گارڈ آئیں گے تو میں کام کروں گا, پتہ نہیں ایس ایچ او کی کہے گا. بھائی تمہارے مقام جو مقام ہے نا, اس کے آگے یہ لوکل افسروں کا کوئی مقام نہیں ہوگا. جب تم لوگ اس کاز کے لیے کام کرو گے پھر آٹومیٹکلی اللہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے جگہ بنا دے گا, محبت قائم کر دے گا. اور دیکھنا, جن لوگوں سے تم گھبرایا کرتے تھے وہ لوگ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگیں گے. یقین کریں, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں میٹرک میں تھا نا, تو 8ویں 9ویں میں نے تھوڑا تقریریں کرنا سیکھا. میٹرک میں تھا تو وہی گلے میں بوتل لٹکائی ہوتی تھی, وہ ممی ڈیڈی بچوں کی طرح, اور ریڈی والا بیگ لے کے آ رہا تھا اے پی ایس آرڈننس میں. تو ہم میرے ساتھ والا ایک سیکشن ہوتا ہے, وہاں 3-4 صحیح دبنگ بدماش ٹائپ کے بچے ہوتے تھے. میرا دل ہوتا تھا ان سے جا کے سلام کروں, ان سے دوستی کروں. وہ لفٹ نہیں کراتے تھے اس وقت نا. میں نے کہا یار یہ عجیب سی بات ہے, ظاہر ہے اپنے ٹشن میں ہوتے تھے بچے. تو اس کے کوئی 6 مہینے بعد میں نے میٹرک کمپلیٹ جب کی اور فرسٹ ایئر میں گیا, میں نے ریلی کا اناؤنس کر دیا کہ جناب اب ہم نے کرنا ہے ایف جی سر سید کالج میں. جناب مجھ سے پہلے وہ جنہیں میں کہتا تھا کہ یہ مجھے سلام نہیں کرتے, مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, وہ مجھ سے پہلے جھنڈے لے کے وہاں موجود تھے. کیا تھا میری حیثیت اوقات مجھے پتا تھی جو میٹرک میں میری تھی, میں I was nothing. اب جو عزت ہے وہ اس نسبت کے ذریعے وہ عزت ملی ہے. لہٰذا میں تمام مولویوں کو بھی کہتا ہوں, پیروں کو بھی کہتا ہوں کہ عزتیں ساری جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملی ہیں. ایم پی اے کو بھی کہتا ہوں, لہٰذا اگر اسے سمجھتے ہو کہ تمہاری اپنی عزت ہے تو یاد رکھنا پھر اللہ کبھی بھی تمہیں پٹخ کے زمین پہ مار سکتا ہے. لہٰذا جس نام پہ تمہیں عزتیں ملی ہیں, یہ لوگ تمہارے گوٹے گٹے چوم رہے ہوتے ہیں نا, جو تم لوگ صاحبزادے اور نوابزادے بن کے پھر رہے ہوتے ہو اور بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہو, اور تمہارے آگے پیچھے چیلے چاپلوس تمہارے خلیفے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ صرف اس وجہ سے کہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی تھی. لہٰذا آج جب ان کی ختم نبوت یا ناموس رسالت کا معاملہ آتا ہے تو جھگیوں میں نہ وٹ جایا کرو. تمہارا کام ہوتا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں نکلنا. یہ اس کو برا مانے یا اچھا مانے, آئی ڈونٹ کیئر, آئی ڈیم کیئر. میرے لیے حضور علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی, ان کی ختم نبوت سے بڑھ کے کسی کی عزت نہیں ہے, اور انہیں نکلنا چاہیے. یہ ان کے مرید ان کے پیچھے جھلے پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, پوری سندھ سے ٹرینیں بھر کے آ رہی ہوتی ہیں ملتان میں, اور ایسے موقعوں پہ یہ لوگ ڈھگے بن کے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے خود وٹنس کیا ہے سر. میں پاکستان کا کون سا پیر ہے جسے نہیں جانتا, یا مولوی ہے جسے نہیں جانتا. جو کام کرتا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی امیر ہو غریب ہو, کوئی بھی, ہم اس کے گٹوں میں بیٹھتے ہیں جو کام کرنے والا آدمی ہے. میں فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے نسبت, بس یہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتے. واہ.